بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، جس لمحے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ اطلاعات آ چکی ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کشیدگی کے معاملے کے اوپر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے، اور کوئی بھی باضابطہ اعلامیہ یا اعلان اس کے بعد نہیں آ سکا، بلکہ امریکہ کی جانب سے جو رکن ممالک تھے ان پر زور دیا گیا تھا کہ حماس کے حملے کی مذمت کریں، تاہم امریکی اور اسرائیلی مطالبے اور دباؤ کے باوجود کئی اراکین جو تھے، کئی ممالک تھے، انہوں نے حماس کے اس حملے کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی۔ یہ یاد رہے کہ اس سلامتی کونسل کا حصہ روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے اور امریکہ بھی ہے، اور برطانیہ اور امریکہ نے کھل کر اس حملے کی مذمت کی ہے، جبکہ چین کی طرف سے ایک بین قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس پہ دونوں ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس کے سیٹلمنٹ کی طرف جائیں اور اس کو جنگ کو روکیں، جبکہ روس نے کھل کر جو یہ اسرائیل ہے اس کی مذمت کی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے، جبکہ فرانس جو ہے اس کے اوپر خاموش ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر ایک دنیا کے تناظر میں دیکھا جائے، ہفتے کے روز یہ حملہ ہوا تھا اور ہفتے کے دن یوم سبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن جو ہے وہ جو یہودیوں کی جانب سے یا اسرائیل کے اندر، اور اس دن چھٹی بھی تھی، عام تعطیل بھی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ سب لوگ جو تھے وہ بیچ پہ اور سب جگہوں پہ تھے، اور یہ ایک حیران کن حملہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بری، بحری اور فضائی حملے جو ہیں وہ حماس کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل غیر متوقع، غیر معمولی حملے تھے۔ بہت سارے لوگ اس کو شک و شبے کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اوپر، غزہ کی پٹی پہ اسرائیل کے جو اٹیکس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ پوری جو ایک بلند عمارتیں تھیں ان کو گرا دیا گیا ہے، ہزاروں کے قریب جو ہیں وہ، بلکہ لاکھوں کے قریب فلسطینی ایک دفعہ پھر بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ تنازع جو ہے لگتا نہیں ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ سمٹے گا۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں گری تھیں اس حملے کے بعد سے ایک مرتبہ پھر کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ بڑھ جائیں گی۔ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی فیلئر، اس کی ناکامی بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو امریکہ ہے اس نے اپنے ایک بحری بیڑا بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسرائیل کی مدد کی جا سکے۔ کیا ہوگا اس تنازع کا حل؟ کیا ایک مرتبہ پھر ایک بڑی جنگ اس خطے میں ہوگی؟ کیا اس خطے کے اندر اس جنگ کا کوئی انجام ہوگا؟ کیا فلسطین کے اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا؟ کیا اسرائیل کی بربریت اور عصبیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت سارے معاملات ہیں اس میں۔ چین کی سچویشن کیا ہوگی؟ سعودی عرب اور ایران کا جو معاملہ طے ہو رہا تھا اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک عالمی سطح کے اوپر، اور خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے بھی، کہ پاکستان کا رد عمل بہت شدید آیا ہے، بہت سخت رد عمل اسرائیل کے خلاف آیا ہے، لیکن کیا پاکستان کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر، اس پورے معاملے کے اثرات جو ہیں پاکستان کے اوپر بھی پڑیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کچھ بات کریں گے میاں نواز شریف کی واپسی، اور واپسی سے پہلے کچھ ارینجمنٹس ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں ایک جلسہ بھی کیا، ایک مناسب جلسہ اس کو تصور کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے پی ایم ایل این کا کہ 2 حلقوں کے عوام تھے جو کہ سامنے آئے۔ بہرحال ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، کیونکہ انتخابات قریب ہے، میاں نواز شریف کو واپس آنا ہے، بیانیے کے ساتھ آنا ہے، بیانیہ مفاہمانہ بیانیہ ہے یا مزاحمانہ بیانیہ ہے، یہ ایک بہت بحث جو ہے وہ چل رہی ہے، مگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں ان کی آمد سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ کس بیانیے کے ساتھ جب پاکستان آئے ہیں، اور خاص کر کے ان کی جماعت ان کے اوپر بار بار یہ زور دیتی رہی ہے کہ اس دفعہ مزاحمت نہیں بلکہ مفاہمت کے ساتھ ان کو چلنا ہے۔ تو ایک مقبولیت ہے اور ایک قبولیت ہے، بقول سہیل وڑائی صاحب کے، تو یہاں مقبولیت کا معاملہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور قبولیت کا معاملہ جو ہے وہ بہت مضبوط نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کوئی معاشی پلان بھی لے کے آ رہے ہیں، پروگرام ایجنڈا بھی لے کے آ رہے ہیں، اور 16 مہینے کی جو ان کی حکومت تھی کیا اس کا اثر بھی ان کی آمد کے بعد ان کے ووٹ بینک کے اوپر پڑا جو کہ پڑا، اور کیا وہ اس کو واپس لے آ پائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے جناب اسحاق ڈار صاحب، جو کئی حکومتیں دیکھ چکے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ معاملات کیا ہیں اور کہاں تک جائیں گے۔ السلام علیکم ڈار صاحب۔
جی وعلیکم السلام اسما بیٹا، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے ڈاکٹر صاحب. مجھے بتائیے گا کہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہیں، ایسے میں میاں نواز شریف کی واپسی بھی ہے، ظاہر ہے کہ 21 اکتوبر کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو ایک بھرپور ان کو استقبال ملے گا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پہلے کی طرح ہو اور اتنا بھرپور استقبال نہ ہو، خاص کر کے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ایسی تیاریاں نہیں کی جا رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. الحمدللہ ہماری پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون اس وقت فلی موبلائزڈ ہے. میاں نواز شریف صاحب کو فقید و مثال ویلکم کرنے کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف جو لوکل جو گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں اور جلسے اور کچھ میٹنگز وہ کافی بڑی تعداد میں ہیں. کل جو آپ نے لاہور میں دیکھا وہ ہزاروں لوگ اس میں موجود تھے، اور مریم نواز صاحبہ اس ذمہ داری کو موبلائز کرنے کی اپنی بہت انتہائی بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں. تو اللہ نے چاہا تو میاں صاحب کی واپسی پہ ان کی جو ماضی کی اس ملک کی خدمات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے قوم جو ہے ان کو ایک تاریخی طور کے اوپر استقبال کرے گی انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے آنا اس سے ہے تو اس سے پہلے ایک ان کے بیانیے کو لے کر کے بہت بحث پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور خاص کر کے جب انہوں نے خود تنظیمی ڈھانچے سے بات کی تو کہا کہ احتساب ہوگا، اور جن لوگوں نے 2017 کے اندر حکومت کو ختم کیا یا جس طرح سے پاکستان کو اس معاشی دھانے پہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تبدیلیاں آئیں، شہباز صاحب یہاں سے وہاں چلے گئے، پھر آپ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو کیا مطلب لیا جائے کہ مکمل مفاہمت ہوگی، ان کرداروں پہ بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں نے لندن میں بھی جی اس کی وضاحت کی تھی. میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا اسٹیٹ فارورڈ ہے، اور ان کی ایک تاریخی ملک کے لیے خدمات موجود ہیں. جو ان کا لاسٹ ٹینیور تھا 2013 سے لے کے 2017 تک، 4 سال 1 مہینہ، آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے تینوں ادوار میں ون آف دی بیسٹ آئی وڈ سے ان کا دور تھا. اس ملک میں مہنگائی 4% سے کم تھی، اور کھانے کی اشیاء خاص کر 2% مہنگائی تھی. اس ملک میں جو ترقی کا GDP گروتھ کا پہیہ تو وہ 6% پہ چلا گیا 3 دھرنوں کے باوجود. اس ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ اس نے اپنی نئی ایک تاریخ رقم کی، اور $24 بلین کراس کر گئے. پاکستان سٹاک مارکیٹ جو کہ کئی سالوں سے پیچھے کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی تھی، اس کی مرجر، وہ نہ صرف مرجر ہوا اور 3 سٹاک مارکیٹس اسلام آباد، لاہور اور کراچی مرج ہو کے پاکستان سٹاک مارکیٹ بنی، بلکہ وہ جس نے الیکشن جیتا تھا 19,000 کے انڈیکس سے بڑھ کے اس 4 سال کے عرصے میں 54,000 کا انڈیکس کو اس نے چھو لیا. دنیا کی 5ویں بہترین اور ساؤتھ ایشیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ قرار پائی، اور دنیا کی 24ویں معیشت ہم بن گئے 2016 کے آخر تک. تو یہ وہ تھی، اور پاکستان کا روپیہ مستحکم تھا. 7 دسمبر 2017 کو بلومبرگ نے لکھا تھا پاکستان روپی ہیز بین موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا سنس 2014. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں. اس کا عام جو ہے شہری اس کے اوپر اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا چکے ہیں، 42ویں اور 47ویں معیشتوں میں ہمارا شمار ہو چکا ہے. تو اب ہمیں اس سارے چیز کو اگر ریورس کرنا ہے تو یہ جو لمیٹڈ ٹائم کا مینڈیٹ عوام دیتی ہے جو کہ 5 سال کا ہوتا ہے، اس میں پوری توانائیاں اس کو بہتری کے لیے انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب خرچ کریں گے. ہماری کئی بیٹھک ہو چکی ہیں، کئی ڈسکشنز ہو چکی ہیں. ایک روڈ میپ ہمارا الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی نیگیٹو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ جس کو آپ نے کہا
مثبت اور منفی بیانیاں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو اس میں جانا ہے تو پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کیا کیا. وہ صرف انتقام کی انہوں نے سیاست کی, اور وہ اپنے جو ان کے سیاسی جو ان کے اپوزیشن کے لوگ تھے مخالفین, انہوں نے ایک ایک کو چن کے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے, پرٹیکولرلی مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے. تو میاں صاحب نے تو آج نہیں 2017 میں, اگر آپ کو یاد ہو, ایک گرافک بڑا مشہور ہے کہ جب سوال کیا صحافیوں نے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی مجھے ایک ایسا کیس بتا دیں انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ جس کے جو شواہد ہیں جو اس کے حق میں اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے عوام میں یعنی دکھا دی ہوں اور عوام کے سامنے آ چکے ہوں. آپ جو جج ارشد مالک سے لے لیں, آپ جسٹس شوکت صدیقی سے لے لیں, آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں, تمام چیزیں عوام میں آ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انتقام ہوگا ان لوگوں کے ساتھ بھی بہترین انتقام یہ ہوگا جنہوں نے ملک کو اس ایک کانسپریسی کے تحت, میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں پروجیکٹ 2011, 2011 میں وہ پروجیکٹ لانچ ہوا, 2014 میں ایک اٹیمپٹ ہوئی اور بدترین 126 دن یہاں دھرنے دیے گئے. پاکستان کے جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم بہت جلدی ختم کرنا چاہتے تھے, چائنیز صدر کی آمد جو ہے وہ ڈیلے ہوئی اور وہ قریباً 14 مہینے پروجیکٹ جو ہے ڈیلے ہوئے, اور ہمیں پھر ایمرجنسی میں 2 LNG کے پروجیکٹ لگانے پڑے اپنے یعنی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود. زیر معطلہ کا اپنا یعنی ذخیرے میں سے ہم نے وہ پیسے انویسٹ کیے ملک کی خاطر. تو بات یہ ہے کہ وہ جو کردار ہیں ان کو بہترین سبق یہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس اکانومی کو ریوائیو کریں جو ان کی کانسپریسی کے نتیجے میں اور 2018 میں ایک شخص کو مسلط کرنے کے نتیجے میں یہ عوام آج بھگت رہی ہے. تو میاں صاحب اس کا مطلب یہ کہ جیسے بی بی نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہترین انتقام ہوگی, یعنی معیشت کے ریوائیول جو ہے وہ بہترین انتقام ہوگا. آپ خود بھی چارٹ آف ڈیموکریسی کے نہ صرف آپ ان کے اس خالقین میں سے تھے بلکہ آپ نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ بھی کی تھی. اس کے اندر سچائی کمیشن بھی رکھا تھا آپ نے, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جو باتیں آپ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتائے بغیر جو ہے وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لوگوں کو کہ کیا ہوا, وہ کردار کیا کیا کرتے رہے, وہ ذاتی مفادات کے لیے کیا کرتے رہے؟ یہ تو پھر کھلا مفاہمت ہے سر, یا سرنڈر ہے, یوں سمجھیے کہ سرنڈر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا حل جو ہمارے بیک آف مائنڈ میں ہے. چارٹ آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہوگا 2002 میں شروع ہوا تھا. میری محترمہ بینظیر صاحبہ سے دبئی میں ملاقات ہوئی پہلی, لیکن اینڈ ہوا فل چارٹ آف ڈیموکریسی, نہ صرف کوڈ آف کنڈکٹ بلکہ سول ملٹری ریلیشن شپ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, لیگل امینڈمنٹس, اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ 2 چیزیں ہیں جو چارٹ آف ڈیموکریسی میں ہم آج تک نہیں کر سکے. لیکن یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قوم کے سامنے حقائق ضرور آنے چاہیے اور ماضی کے بھی آنے چاہیے اور اس ٹینیور کے بھی آنے چاہیے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے چاہیے, لیکن ابھی دیکھیے یہ اس کو کو انسیڈنٹس کہیں گے یا کیا کہیں گے جی, کیونکہ اس وقت فیض آباد دھرنا بھی جو ہے وہ ان پروسیس ہے, اس کی پروسیڈنگز بھی جاری ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پولیٹیکل پاورز اور عدالتی انصاف جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے تو اس سچائی کمیشن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ تو کیوں مطلب یہ جو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نیلسن منڈیلا نے بھی ادھر بنوایا اور وہ بہت اچھی بات ہے تاکہ عوام کے سامنے تاریخ کا جو کچھ اصل حقائق ہیں وہ اس میں لکھے جائیں. میں خود اس میں پیش ہوں گا. کئی ایسی چیزیں جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ ڈان لیک ہو, وہ پاناما لیک ہو, تو بالکل کریں گے. یہ انشاءاللہ ہمارے ایجنڈے میں ہوگا. لیکن
کوئی ہماری اس میں کوئی انتقام کی بو نہیں ہے. یہ حقائق عوام کے سامنے اور قوم کی تاریخ میں, ملک کی تاریخ میں لکھنے اور لکھوانے کی بات ہے. وہ انشاءاللہ وہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, انشاءاللہ وہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ایک سابق آرمی چیف اور ایک سابق ڈی جی آئی جو کچھ انہوں نے کیا, چلیں فیض آباد دھرنے کے اندر تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس کیس کے اندر, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت مکمل طور پر دستبردار ہوگی کہ کوئی احتساب جو ہے ان کا کیا جائے, جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا؟ اگر تو آپ دستبردار ہو رہے ہیں تو اس کو پھر سرنڈر ہی کہا جائے. نہیں, یہ میرا خیال ہے نہیں, آپ اس کی آرٹیکولیشن کی بات ہے. دیکھیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہر چیز دیکھے گی, 2011 سے دیکھے گی, کئی اور نام آئیں گے. ابھی آپ تو ایک نام کی بات کر رہے ہیں. 2011 میں کس نے وہ کنسیو کیا, کس نے وہ مینار پاکستان میں عمران خان کو لانچ کیا, جو کہا کرتے تھے کہ میرے باپ کی بھی توبہ, میں کبھی سیاست میں آؤں, ان کو فلوٹ کیا گیا, ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی. کئی اس میں دیکھیں نا 2011 سے 2014 پھر 2014 سے 2018, تو اس دوران کئی سینئر ترین لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے اداروں میں یعنی تھے, موجود تھے, اور ایک کے بعد دوسرے نے اس کو ہینڈ اوور کی یہ پروجیکٹ کو. تو وہ تو ایک نہیں, کئی لوگ سامنے آئیں گے پھر جب حقائق دیکھے جائیں گے. تو اس لیے اس کا بہترین وے فارورڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہی ہے, تاکہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اس کو دیکھیں. اور آپ کے اپنا جو ہے قانون میں انکوائری کمیشن ایکٹ ہم نے ایک بنایا تھا, اس کو 1956 کا ٹروتھ لیس تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جناب چیف جسٹس جمالی صاحب کو جب لکھا ہم نے پاناما کے بعد, تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ تو ٹروتھ لیس ہے. پھر ہم نے نیا قانون دیا 2017 کا. تو میرا خیال ہے انف لاز اس وقت ملک میں موجود ہیں جن کو انووک کر کے ایک انڈیپینڈنٹ آنیسٹ شخصیات کے نیچے ایک کمیشن بنایا جائے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اور وہ عوام کو اور قوم کو وہ بتائے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے. اور یہ انتخابات کے بعد اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو ہوگا. اور کیا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد کی یعنی میاں صاحب کی ہو چکی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر؟ نہیں, دیکھیں یہ تو پھر الیکشن کے بعد کیا کمبینیشن بنتے ہیں. آئیڈیلی ہماری تو خواہش بھی ہوگی, کوشش بھی ہوگی, اور ہم اس کے لیے بھرپور اپنا عوام کو اپنی جو الیکشن پروسیس میں اپنی کوششیں کریں گے کہ ہمیں ایک کلیئر میجورٹی ملے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سٹینڈ الون سولو فلائٹ کرنا چاہیں گے. میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, آبویسلی میں پارٹی کو اس سٹیج کے اوپر کمٹ نہیں کر سکتا, لیکن ہم چاہیں گے ہر ایک جتنی تباہی ہو چکی ہے اور جتنی تیزی سے تباہی ہوئی ہے پچھلے 5 سال میں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی قوتیں مل کے اس ملک کو اس کوگمائر سے, اس بھور سے نکالنے جو معاشی تباہی ہوئی ہے, اور اس کو واپس 2017 کا پاکستان پہلے بنائیں, 24ویں معیشت بنائیں. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. اس کے بعد وہ جو پروجیکشن تھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی کہ یہ ملک 2030 میں G20 میں شامل ہوگا, ہماری کوشش ہونی چاہیے بھرپور کہ یہ 5 سال میں G20 میں شامل ہو. دنیا کی دیکھیں, آپ ایک میزائلی قوت ہے الحمدللہ, آپ ایک ایٹمی قوت ہے الحمدللہ. آپ کو معاشی قوت جب بنیں گے تو پھر آپ کا صحیح دنیا میں ریکگنیشن احترام ہوگا, اور یہ ادروائز جو آپ کی جو صحیح سٹیٹس ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے. جی انشاءاللہ. جی میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ناظرین, اور بریک کے بعد میاں صاحب کچھ ہنٹ جو ہے وہ ڈار صاحب نے دیا ہے کہ ایک معاشی ایجنڈے کی وہ بات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ کچھ ماضی کی بھی بات ہوگی, لیکن کیا کوئی معاشی پلان بھی ان کے پاس ہے, اور کیا کوئی شورٹیز بھی, گارنٹیز بھی وہ دیں گے, اور کیا کچھ گارنٹیز ان کو بھی دی گئی ہیں, کیا وہ گرفتار ہوں گے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 بہت اہم باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے. ایک تو یہ کہ عوام سے ہم کہیں گے کہ کلیئر میجورٹی ان کو ملے, ورنہ اپنے جو دوست ہوں گے, ساتھی ہوں گے, ان کے ساتھ ہم ان سارے پلانس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ میاں صاحب ابھی آ رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب میں سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی میاں صاحب سعودی عرب پہنچے نہیں ہیں, وہ آ جائیں گے, پاکستان لینڈ کریں گے, کیا صرف معیشت پہ بات کریں گے, ان کا جو پہلی ان کی تقریر ہوگی, یا پھر وہ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے؟ اور کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی تبدیلی بھی لا سکیں گے لوگوں کی سوچ میں, کیونکہ رائے عامہ تو کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب سعودی عربیہ انشاءاللہ پہنچے نہیں ہیں، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا. اور یہ جو پیر کا دن ہے وہ اسپیکولیٹو یا گیس ورک تھا. میاں صاحب انشاءاللہ بدھ کو سعودی عربیہ پہنچیں گے، یعنی پرسوں. ٹھیک. یہ ان کا جو ہے پلان ابھی تک یہی ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر وہ وہاں عمرہ کی ادائیگی کریں گے اور مدینہ منورہ حاضری دیں گے. پھر ان کی جو واپسی ہے وہ شیڈول کے مطابق گلف کے کسی ملک سے وہ پھر پاکستان تشریف لائیں گے. تو جو آپ نے کہا کہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا، میاں صاحب نے کل بھی پریس سے بات کی ہے. ان کی تمام توانائیاں جو ہے انشاءاللہ عوام اور قوم کی بہتری کے لیے صرف ہوں گی، اور ان کی پارٹی اور ان کی ٹیم پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کرے گی، تاکہ عام جو ہمارا شہری ہے اس کی زندگی میں دوبارہ آسانی لائی جا سکے. بس اللہ بہتری کرے. کاش کہ وہ کانسپریسیز نہ ہوتی، آج ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوتے. سر ابھی بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. بالکل آپ کی بات درست ہے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت کامیاب بھی ہوئیں، مگر اب تو پچھلے 16 مہینے لوگوں کو یاد ہے. اس سے پہلے کی چیزیں تو لوگوں کو بھول گئی، اور 16 مہینے کی جب بات ہوتی ہے تو تنقید ہوتی ہے آپ کی حکومت پہ، آپ پہ، شہباز شریف صاحب پہ. کیسے آپ لوگوں کو جواب دیں گے سر؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہ پلیز ود آل ڈیو رسپیکٹ، وہ آپ لوگوں کا کام ہے میڈیا کا لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے. جی. یہ جو ایک اگر خدا نہ خواستہ کسی بلڈنگ کو آگ لگی ہو 40 منزلہ اور وہ 37 یا 38 پہ آگ ہو، تو آپ کا خیال کو آ کے اس کو فوری آ کے وہ آگ آنن فن بجھ جائے گی؟ کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ جادو کی چھڑی سے گھمایا اور وہ سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی معیشت کو وہ تباہی کر دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تبدیلی نہ ہوتی تو پاکستان کبھی کا ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. نمبر 1 یہ پتہ نہیں کون سے ملک دشمن تھے باہر اور اندر جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے. مجھے تو کچھ آئیڈیا ہے، کیونکہ میں ان میٹنگز میں گلوبل اٹینڈ کرتا رہا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ کہ دنیا کی وش لسٹ کیا ہے. آپ ایز نیوکلیئر ایز میزائلی قوت ٹوٹلی ایبزارب نہیں ہوئے آج تک دنیا کی کچھ قوتوں کو. تو اب ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مشکل ترین فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے اور پی ایم ایل نے کیا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ آسان 15-16 مہینے نہیں ہوں گے، لیکن اس کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہمیں جمپ کر لینا چاہیے. میں ان ڈسکشنز میں موجود تھا لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جو ہماری کئی دفعہ ایک دن میں ہوتی تھی یہاں بیک چینل اپنی پارٹی کے ساتھ اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ. اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت سیاست کا نقصان نہ دیکھیں، سیاست آتی جاتی رہے گی، ریاست کو بچائیں. الحمدللہ ریاست بچائی. تو یہ 16 مہینے تو کسی اور کھاتے میں نہیں آتے ماں سوائے آخری دن تک، ایٹ لیسٹ 29 جون تک، جب تک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ نہیں ہوا، آخری دن تک ہمیں جو ہے وہ 9 اگست تک یہ ذمہ داری نبھانی پڑی. اور آپ نے دیکھا کیسے کیسے فیز آئے. انٹرنیشنل ایجنسیز نے پاکستان کو ورچولی ڈکلیئر ڈیفالٹ کر دیا. ہمارے یہاں جو سوڈو انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں جن کو ABC نہیں آتی لیکن وہ تاریخیں دیتے ہیں، انہوں نے تاریخیں دے دیں، یہ جون کی فلاں تاریخ کو ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ لاسٹ دے دی کہ سپٹمبر میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ 16 مہینے قوم کو آپ کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ تھی اس کا ایک اسپیسیفک پرپس تھا کہ قوم کو اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب الزام تو باہر آ رہا ہے کہ 16 مہینوں کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی، اور یہ سچ آپ کب لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا وش لسٹ تھی لوگوں کی کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے یہ تنقید ہوتی رہی؟ نہیں، وش لسٹ تو ظاہر ہے جی عوام بہت سادہ ہوتے ہیں. ان کا تو یہ کہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ پتہ نہیں کوئی ایک دم سے چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی یعنی گلوبل جو سپورٹ ہونی چاہیے تھی وہ بہت اس نے بہت ٹائم لیا. اور شاید سب باہر بھی کچھ قوتیں اور ملک کے اندر بھی کچھ شخصیتیں یہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ ملک سری لنکا بنے.
تو الحمدللہ وہ اب پیچھے وہ دفن ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک تو دوبارہ اس پہ آؤں گی، لیکن ابھی جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو ایک قانونی ان کو ان کے خلاف چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے یا گرفتاری ہو سکتی ہے، تو کیا وہ لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا سر؟ دیکھیں انشاءاللہ ان کی گرفتاری تو میں فورسی نہیں کرتا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کئی سالوں میں جو بھی، میں نام نہیں لیتا، جو بھی واپس آ کے کورٹس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اسٹینڈرڈ جوڈیشل پریکٹس ہے کہ اس کو ویلکم، اس کو یعنی سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو ٹرانزٹ بیل یا پروٹیکٹیو کسٹڈی اسی کا نام ہے. تو میاں صاحب آئیں گے، اس سے پہلے ہم انشاءاللہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے، میں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، اور انشاءاللہ ہم ان کی پروٹیکٹیو بیل لیں گے، ٹرانزٹ بیل جو ہے، پروٹیکٹیو بیل جس کو جو بھی آپ نام دیں، اور انشاءاللہ کوئی ان کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو اپنے ملک میں واپس آئیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی جو ان کے ایک مینار پاکستان پہ فنکشن رکھا ہے وہ اس کو خطاب کریں گے، قوم سے خطاب کریں گے، اور اپنے ملک میں واپس آئیں گے. جو سٹینڈرڈ لیگل پروسیس ہے اس کو فالو کریں گے. جی بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. ڈار صاحب، آپ کا اور ڈالر کا ایک بڑا تعلق بتایا جاتا رہا ہے. جو بھی آپ کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے، 16 مہینے میں جو دقتیں ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، تو ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ کے جاتے ہی جو ہے وہ ڈالر سٹیبل ہو گیا. آپ نے ہمارے انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈالر کی اسمگلنگ کو نہیں روکا جا رہا، تو اس وقت وہ نہیں روکا گیا، کیا اب اس کو روک لیا گیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کے خلاف سازش تھی، یا آپ ناکام ہوئے واقعی ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کی لائبریری میں ساری میٹنگز موجود ہوں گی، میں نے ایجنسیز کو بھی بلایا. دیکھیں، جب میں نے آتے ہی کہا تھا کہ اس کا 200 کو جو اس کا فیئر ریٹ ہے ڈالر کا، اور آپ نے دیکھا کہ قریباً 15 اکتوبر تک وہ 217 پہ آ گیا تھا. میں جو ہی واشنگٹن جاتا ہوں تو وہ ایک ٹرن لیتا ہے، پتہ نہیں کون سے وہ چھپے ہاتھ تھے اور اسپیکولیٹرز تھے. اور اس وقت جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، جو کہ ریٹ ہمارا ہو اس کے قریب ہونا چاہیے، وہ 198 تھا، 198 کے قریب تھا. جو اسمگلنگ کے اوپر ہم نے میٹنگز کی، اور ہم نے کافی اس وقت ایکشنز لیے. اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھیں، اس میں FBI بھی تھا، اس میں انٹیریئر منسٹری بھی تھی، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز تھے، اور ہم اس کو، اور بارڈر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی تھیں، تو ہم اس کو کرتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اب بھی جو امپرومنٹ ہو رہی ہے، یہ بالکل، میں نے لندن سے بیان دیا تھا سپٹمبر میں کہ پاکستان کی اکانومی اور روپے کو چند اسپیکولیٹرز کے ہاتھوں نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ اس کو ہوسٹیج نہیں ہم بننے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ کنٹینیوٹی ہے میرے سوچ کی، وہ کام کر رہی ہے. اس وقت آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ روپیہ اپنے ریر کی طرف جا رہا ہے، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی طرف جا رہا ہے، اور گریجول جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 98-99 میں بھی یہی ہوا تھا، 69 سے 52 پہ گریجولی آیا تھا. یہ 2013-14 میں بھی پنڈی کے ایک سیاستدان نے اس کو چیلنج کیا تھا، 114 میں اوپن مارکیٹ میں تھا، تو یہ 100 پہ واپس آیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو میں ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کے آنے کے بعد بھی اس پہ فرق پڑا، مگر جو آپ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک پرانے یعنی نئے آرمی چیف سے پہلے، یعنی سابقہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کچھ چیزیں جو تھیں وہ آپ کے مطابق نہیں ہو رہی تھی، جس کا خواجہ آصف صاحب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ اور گیم تھی جو کہ چل رہی تھی. اور دیکھیں بلیم گیم میں آسما ہم پڑھیں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ یہ بہت کچھ ہے، یہ ڈومیسٹک بھی ہے، یہ گلوبل بھی ہے، بہت کچھ ہے. ملک کے لیے، قوم کے لیے جب ایسی ذمہ داریاں آتی ہیں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. بہت کچھ سینے میں دفن، آج تک کئی دہائیوں کی چیزیں سینے میں دفن ہیں کہ کیا باتیں ہوتی ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں، کیا وش لسٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں ملک کی آبویسلی انٹرسٹ میں نہیں ہوتی، لیکن اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے تو اس میں یہ چیزیں ریکارڈ ضرور ہو سکتی ہیں. تو یہ جو کام ہوا ہے اس میں ٹائم لگا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کام اسی طرح ہوا ہے جیسے یہ 2 دفعہ پہلے ہوا تھا.
98, 99 और 20, 13, 14 बिल्कुल में। बिल्कुल, और इसी तरह होना चाहिए। तनकीद ये भी हो रही है कि SIFC आपने बाद में बनाई, अगर पहले बना देते तो शायद ज़्यादा जल्दी हो जाता। और क्या SIFC जो है वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक सिविलियन सुप्रीमेसी के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं है? ये भी एक सवाल बनता है। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, देखें, एक तो ये है कि SIFC के बनाने में कोई डिले हमने नहीं की। SIFC की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई मैं एंड ऑफ सितंबर में आया, उसके बाद शुरू हुई। और ये एक इसको बहुत जो आपने कहा ना कि क्या ये सिविल में इस तरह, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली SIFC आपकी वन विंडो ऑपरेशन है टू फैसिलिटेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को। ये उसका मेन काम है, जो कि हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका आज तक। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को शुरू आपने याद होगा 92, 93 में मैं उसका वन ऑफ द फाउंडर था, चीफ एग्जीक्यूटिव था। तो ये बोर्ड जो है, इसको जो फैसिलिटेशन का काम है, देखिए आपका इन्वेस्टर जो है ना, वो 50 जगह पे धक्के खा के और फिर वापस इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। या तो उसको बहुत आसमान की रिटर्न्स मिलें, स्टेबल करेंसी हो, तो फिर वो फिर भी वो प्रॉफिट जो है या वो जो फाइनेंशियल गेन्स लाइकली हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। देखें, अदारे सब मिलके पाकिस्तान अपने अपने डोमेन में अपने अपने जिम्मेदारियों के अंदर रह के अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हो तो कांट बी बेटर कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन बनेगा पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ, जो हमने बना दिया है, और वो 60 मुल्कों में बना है। इंडोनेशिया हमारी तरह सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में था, वहाँ को जियो पॉलिटिक्स उनके साथ कोई नहीं कर रहा था चंद साल पहले। उन्होंने भी ये अपना मुल्क का सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया, और उनके सदर ने वर्ल्ड बैंक में उनकी जो थी CEO श्री मिलानी को लाया, और उनको फाइनेंस मिनिस्टर है मैं जब बनाया, मैंने फाइनल करके उनसे भी डिस्कस किया और मशवरा किया। जस्ट अगर मुझे कोई वो कुछ सजेस्ट करना चाहे, मेरी जूम मीटिंग हुई बड़ी लंबी। इजिप्ट ने भी बनाया जब इजिप्ट को प्रॉब्लम आई, तो वो जो हमारा फंड है और ये जो फैसिलिटेशन एक सेटअप है, ये एक इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। क्योंकि इसमें डे 1 में हमने इस पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड में 2.3 ट्रिलियन रुपीस के एसेट डाले हैं, यानी करंट उसकी जो मार्केट वैल्यू है, और करीबन $8 बिलियन के करीब है। ये जब आपकी मार्केट बेहतर होगी और आपके इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी, तो ये 8 के शायद $15 बिलियन पे चले जाए। इसके नीचे सब फंड बनेंगे, एग्रीकल्चर फंड बनेगा, इसमें मिनरल फंड बनेगा, इसमें IT फंड बनेगा। जी लास्ट क्वेश्चन सर, आपको लगता है कि इंतखाबात जनवरी में हो जाएंगे, और होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मार्च में डील है आपके IMF के साथ? देखिए, मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि ये इलेक्शन क्यों नहीं होंगे। देखिए, इन्होंने पहले फरवरी का था इंडिकेशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, टू बिगिन विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हम समेत कहा कि अगर टाइम इसमें कोई कमी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो आपने देखा कि उन्होंने डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस था, जो सेंसस जिसमें तमाम सूबों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने यकजा होके उसको अप्रूव किया 2 अगस्त 2023 को। मैं उस मीटिंग में स्पेशल इन्वाइटी था, और उसके नतीजे में ये फिर जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई टाइम सेविंग किया 2 से 3 हफ्ते, और उस अपने शेड्यूल को कट किया जो इनिशियली अनाउंस किया था डीलिमिटेशन का। तो अभी उसके हिसाब से तो जनवरी के सेकंड हाफ में ये इलेक्शन हो सकते हैं इजीली, पर्टिकुलरली आखिरी हफ्ते में, और हम पूरी तरह सपोर्ट करते हुए होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात रह गए आपसे पूछने वाले, वक्त की तंगी की वजह से। इंशाल्लाह किसी और वक्त बात दोबारा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है डॉक्टर साहब की। ऊपर उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कम बैक करेगी मियां नवाज शरीफ की वापसी के साथ, और जो मुआशी एजेंडा है, मुआशी प्लान है, उसको लेके आगे बढ़ेगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।